आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें और ये रही आज की सुर्खियां। इजराइल के अंदर से उठी आवाज, मुल्क को बर्बाद कर रही नेतन्याहू की सनक, अंधेरे में है मुल्क का मुस्तकबिल। इजरायली कब्जे वाले इलाकों पर हिजबुल्लाह का बड़ा हमला, गलीली समेत नॉर्दर्न इलाकों में 70 रॉकेट बरसाए। ईरानी IRGC के कमांडर ने दोहराई वार्निंग, कहा इजराइल से हानिया की मौत का बदला अलग होगा और चौंकाने वाला होगा। इजराइल में छाए कंगाली के आसार, गजा में जंग जारी रखने के लिए बजट में कटौती, सैलरी रोकने का भी प्रपोजल पेश। इजराइल की बुनियाद से अब तक सबसे बड़े मेंटल हेल्थ इशू से जूझ रहे ज़ायनी, दिमागी इलाज के लिए 600 मिलियन शेकल के बजट की ज़रूरत। और एर्दोगान के न्योते पर तुर्की पहुंचे मिस्री सदर फातेह अल सीसी, गजा में सीज फायर समेत कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। आज़ाद बोल इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 4 सितंबर 2024 और आप देख रहे हैं रात 10 बजे का स्पेशल शो दुनिया भर की खबरें। चलिए शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरों का ये सफ़र तफसील से। सबसे पहले इजराइल के अखबारों को ही उठा लेते हैं जो बता रहे हैं कि इजराइल के हालात ख़राब हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल में एक आर्टिकल छपा है। ये छपना कल था लेकिन आज छपा है। ये रोका गया, इसके बारे में कुछ वजाहतें पेश की गई, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे किसने रोका, क्यों रोका। लेकिन इसमें जो लिखा है उसकी हेडलाइन ये कहती है कि अंडर नेतन्याहू इजराइल इज इन एग्जिस्टेंशियल डेंजर। मतलब इजराइल के वजूद पर इस वक्त खतरा मंडरा रहा है। नेतन्याहू के अंडर, नेतन्याहू की रिजीम में, दौरे हुकूमत में इजराइल तबाही की तरफ बढ़ रहा है। और ये डेविड हॉर्विट्स ने लिखा है, ये भी ज़ायनी है, इन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। एडिटर का ये पूरा नोट है और ये कहते हैं, पहली लाइन है, इट इज़ ट्रूली अनथिंकेबल। और सोच से परे है, सोच नहीं सकते कि इस बंदे की जिद पूरी तरीके से बर्बाद कर दे रही है इजराइल को। और कहा जा रहा है कि इस पर बात मत करो, फिलाडेल्फी कॉरिडोर कब्जाए रखेंगे, अभी हटेंगे, बाद में हटेंगे, सेकंड फेज में हटेंगे। अरे अपना मुल्क देखो। कहा जा रहा है कि बार बार अपोजिशन के लीडर, इवन सरकार में शामिल लोग ये कह रहे हैं कि कोई ऐसी सूरत निकले कि होस्टेज वापस आ जाएं, जंग रुक जाए। क्योंकि जंग कोई भी जीत रहा हो हार रहा हो, घाटा तो दोनों का होता है भाई। गोला बारूद कोई फ्री में पॉकेट में थोड़ी ना आता, खाला थोड़ी ना बेचती है। तो चक्कर ये है कि नेतन्याहू को लगता है जंग बंद तो अपन जेल में। फिलहाल इजराइल के अंदर से ये जो आवाज़ें उठ रही हैं आर्टिकल की शक्ल में, ये अपने आप में एक बगावती सुर हैं जो ये बताते हैं कि मौजूदा हुकूमत से आवाम खुश नहीं है, बस हटा नहीं पा रही है। 334 दिन हो चुके हैं इस जंग को चलते हुए। अगली हेडलाइन, अगली खबर का रुख करते हैं। ये बंदा सबसे भरोसेमंद आदमी है, ये नेतन्याहू का। और नेतन्याहू का ये जो एसोसिएट है, इसने ये कहा है कि इजराइल फिलाडेल्फी कॉरिडोर को, जो गजा और मिस्र की सरहद है, उसे पहले फेज़ में नहीं छोड़ेगा। होस्टेज डील होती, होस्टेज डील के पहले फेज़ में नहीं छोड़ेगा, होस्टेज डील के पहले फेज़ में। आप समझ रहे हैं बार बार ये लफ्ज़ क्यों आ रहा है? आप समझ लीजिए कि होस्टेज डील करीब है। फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़, इसकी बातें अगर इजराइल की तरफ से होने लगे तो मुझे इस बार इम्कानात ये लग रहे हैं कि प्रेशर बहुत तगड़ा बिल्टअप हो चुका है नेतन्याहू पर। जिद कोई कितनी भी कर ले कि हम नहीं छोड़ेंगे, ये नहीं, वो खिसियाने बच्चे की तरह। लेकिन कुछ हुआ है, कान के नीचे कंटाप कहीं से पड़ा है। फर्स्ट फेज़ में हम नहीं छोड़ेंगे, हाँ सेकंड फेज़ में हम ये देखेंगे कि कैसे हमास वर्क कर रहा है और तब जाकर हम छोड़ेंगे। लेकिन शर्तें भी हैं कि हमास दोबारा कभी इजराइल के लिए ख़तरा ना बन पाए। हम फिलाडेल्फी कॉरिडोर छोड़ देंगे। उसके लिए क्या होगा, मैंने पिछले बुलेटिन में आपको 8:30 बजे जारी हुआ बताया कि वहाँ पर इजराइल फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर, राफा क्रॉसिंग पर इजराइल की जगह अब अमेरिका कुछ ट्रेंड की गई फोर्सेस को तैनात करने की सोच रहा है। और इसका प्रपोजल इसी हफ्ते पेश हो सकता है हमास के सामने। हमास पर प्रेशर होगा, ये कबूल करो वरना कुछ भी नहीं। और उसमें यूरोपीय यूनियन का भी हाथ होगा। वो तस्लीम कर रहा है, इजिप्ट भी कह रहे ठीक है, बढ़िया है, गुड। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के लोग होंगे, अमेरिका ट्रेंड करेगा, यूरोपीय यूनियन साथ होगा, क्रॉसिंग होगी रफ़ा की, हमास गायब होगा। ये सब प्लान है। और ये जो एड है, ये जो एसोसिएट है नेतन्याहू का, इसका नाम है रॉन डर्मर। इसकी बातों में भी यही सबूत मिलता है। बढ़ते हैं सर आगे और एक और ख़बर का रुख करते हैं। IDF ने एक फुटेज जारी किया, दोनों तरफ की खबरें होंगी, और बताया है कि उन्होंने एक बॉम्ब लेबोरेटरी जहां बम बनाए जा रहे थे वेस्ट बैंक के अंदर, उसे तबाह कर दिया है। वेस्ट बैंक के तुलकारम में उन्होंने स्ट्राइक की और इस बॉम्ब फैक्ट्री को तबाह कर दिया। जल्दी से एक और ख़बर, हेल्थ मिनिस्टर जो हैं इजराइल के, उन्होंने ये जानकारी दी है
کہ اسرائیل کی بنیاد پڑنے سے جب سے فلسطین کی زمین پر لا کر زائنی بسائے گئے تب سے 47-48 سے اب تک اسرائیل میں ایسے جو مانسک حالت خراب ہوئی ہے لوگوں کی کبھی نہیں ہوئی. ہزاروں ہزار لاکھوں کی تعداد میں لوگ مینٹل ہیلتھ کے ایشوز سے گزر رہے ہیں. اور یہ اسرائیل کے اعتبار سے نہ صرف آپ ایک معاشرے کے اعتبار سے کہیں بلکہ مالی اعتبار سے بھی بہت خطرناک چیز ہے, بہت مہنگی چیز ہے. کیونکہ یہاں نیچے لکھا ہے, آپ پہلے سمجھ لیجیے, ہیلتھ منسٹر ہے اوریول بوسو, اس نے کہا کہ ورسٹ مینٹل ہیلتھ کرائسس سے جوجھ رہا ہے اسرائیل آن گوئنگ وار کے دوران, اس جنگ کے دوران. لوگ ڈرے ہوئے ہیں, کبھی بھاگ رہے ہیں, کبھی ادھر, کبھی شیلٹر میں, کبھی کہاں. اور جو جنگ لڑ رہے ہیں وہ بھی ایسے ہی ہو رہے ہیں, سوتے سوتے گولی چلانے لگتے ہیں ایسی. کبھی ہم نے خبر آپ کو سنائی بھی ہوگی, آئی ہے نہیں اخباروں میں. تو کہہ رہے ہیں ورسٹ مینٹل ایشوز ہیں اس وقت اسرائیلیوں کے ساتھ. اور اسی میں تیسرا چھوٹا پیرا لکھا ہے کہ ہیلتھ منسٹری نے یہ کہا ہے کہ ہمیں اس چیز سے نپٹنے کے لیے اپنے جو ہیلتھ ایشوز کے بجٹ ہیں, خاص طور سے مینٹل ایشوز سے نپٹنے کے لیے $600 ملین شیکل تک کرنے ہوں گے, اسرائیلی کرنسی شیکل, دو گنے کر کے. ابھی 300 ملین شیکل کے آس پاس ہے بجٹ, اسے دو گنا کرنا ہوگا تبھی جا کر ہم ان سے نپٹ پائیں گے. 2025 کے بجٹ میں 600 ملین شیکل ایلوکیٹ کرنے پڑیں گے اس پرابلم سے نپٹنے کے لیے. سر آپ کے سامنے ایک خبر یہ آئی ہے کہ حزب اللہ کے حملے لگاتار جاری ہیں. حزب اللہ پر حملے اسرائیل کر رہا ہے, حزب اللہ نہیں مان رہا. 70 راکٹ داغنے کی خبر آئی ہے نارتھ کے علاقوں میں, جس میں گلیلی بھی شامل ہے, کریت شمونا بھی شامل ہے. کہیں بلڈنگ پر پوری طریقے سے آگ لگ گئی, کہیں کیا ہوا, کہیں بہت سے ملٹری وہیکلز تباہ ہونے کا دعویٰ کیا گیا. حالانکہ اسرائیل کا یہ کہنا ہے نہیں کوئی نقصان نہیں ہوا, 70 راکٹ آئے, ہم نے زیادہ تر انٹرسیپٹ کر لیا. حزب اللہ نے گلیلی کو 70 راکٹ سے نہلا دیا. اس کے علاوہ کریت شمونا باقی علاقوں میں بھی جو ہے حملے کیے ہیں. ہیوی ڈیمیج ہوا ہے بٹ نو انجریز. اسرائیلی اخبار کہہ رہا ہے کہ ہیوی ڈیمیج ہوا ہے, ہاں جانی نقصان نہیں ہوا ہے, سمجھے, کوئی گھائل نہیں ہوا ہے, زخمی نہیں ہوا ہے, بس خالی پڑے ہوئے تھے بیاباں کوئی چیزیں, انہیں جا کے ٹپ سے مار دیا, بس ہو گیا کام. یہ بتایا جا رہا ہے اور کچھ نہیں ہوا ہمارا. خیر بڑھتے ہیں آگے. سر غزہ میں لگاتار بمباری جاری ہے اسرائیلی فائٹر جیٹس کی, اور اس میں درجنوں لوگ جاں بحق ہوئے ہیں, شہید ہوئے ہیں. یہ خبر الجزیرہ نے دی ہے اور بتایا گیا ہے کہ غزہ کی ہیلتھ منسٹری نے کہا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے میں 42 لوگوں کی جان گئی ہے, جبکہ 107 فلسطینی اسرائیلی حملوں میں زخمی ہوئے ہیں. دیر البلح, بریجی, مغازی, ریفیوجی کیمپ, ان سب جگہ اسرائیلی فورسز نے حملے کیے ہیں. کئی بچے یتیم ہو گئے ہیں, کئی ماؤں نے اپنے بچے کھو دیے ہیں. خیر بڑھتے ہیں آگے. سر ایران کا پریس ٹی وی, اور وہاں سے پھر ایک وارننگ آئی ہے صرف اسی معاملے میں. دیکھیے سپٹمبر لگ گیا, جولائی کے آخری دن اسماعیل ہانیہ کا جو ہے اسیسینیشن ہوا تھا ایران کی دارالحکومت تہران میں. تو اسی سلسلے میں ایران کی جو IRGC ہے, ان کے کمانڈر جو ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ ہانیہ کی موت کا بدلہ لیا جائے گا, ضرور لیا جائے گا, نہ بھولے ہیں نہ بھولنے دیں گے. اور وہ بدلہ ڈیفرنٹ ہوگا, سرپرائزنگ ہوگا. ایسا نہیں ہوگا, مطلب کچھ نہ کچھ ایران الگ کرے گا, زبردست کرے گا, جس سے اسرائیل کو, پوری دنیا کو چونکا دے گا. اور یہ طے وقت میں ہوگا, اور وہ وقت ہم ڈیسائیڈ کریں گے, یا ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے. یوں سمجھیے IRGC کے جو کمانڈر ہیں, انہوں نے اس بات کے لیے وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے. بریگیڈیئر جنرل محسن شیرازی جو ہیں, یا شیرازی, انہوں نے یہ کہا ہے, ڈپٹی کمانڈر ہیں آپریشنز ایٹ IRGC کے. چلیے سر بڑھتے ہیں آگے. جتنی خبر تھی اتنی بتائیں گے, زیادہ کھینچیں گے نہیں کیونکہ ابھی وارننگ چل رہی ہے, جب حملہ ہوگا تو اس میں کئی چیزیں بتانے کی ہوں گی. خیر یہ بتایا گیا ہے کہ ترکی نے ایک بندے کو گرفتار کیا گیا ہے. بتایا گیا ہے کہ یہ موساد کا فائنینشیل نیٹ ورک کا ہیڈ تھا ترکی میں, مطلب فائنینشلی پیسے سے مدد کرنا ایجنٹس کو وغیرہ کو ترکی میں رہ کر موساد کے لیے. یہ بندہ اس کے لیے ذمہ دار تھا, اور یہ باقاعدہ وہاں پر پورا ایک نیٹ ورک موساد کے لیے چلا رہا تھا, ترکی کی جاسوسی کر رہا تھا. کوسوو کا یہ رہنے والا ہے. فی الحال اس سے پوچھ تاچھ جاری ہے, کیا ہو رہا ہوگا مجھے نہیں پتا. فاتح السیسی مصر کے صدر پہنچ گئے ہیں ترکی کے شہر انکارا میں, اور وہاں پر ان کا بڑا تگڑا طریقے سے استقبال کیا رجب طیب ایردوان نے, ترکی کے صدر نے. انہی کے نیوتے پر سیسی پہنچے ہیں. اس دوران بائیلیٹرل ٹاکس ہوں گی, دونوں ملکوں کے, دونوں ممالک کے ٹریڈ کی
اور بائیلیٹرل ریلیشنز کو لے کر بات ہوگی. لیکن المایدین کے اسی آرٹیکل میں لکھا ہے کہ غزہ میں سیز فائر کو the leaders are expected to discuss steps toward implementing a permanent ceasefire in غزہ, اور کیسے ہیومینیٹیرین ایڈ وہاں پر بھیجی جا سکے جلد سے جلد, اس کو لے کر دونوں بات کریں گے. مصر ہی وہ طاقت ہے یا وہ ملک ہے جو قطر کے ساتھ ساتھ اس پوری ہوسٹیج ڈیل کو اور اس غزہ کی سیز فائر کو لے کر حماس کی طرف سے امریکہ اور اسرائیل سے بات کر رہے ہیں. جی, اسماعیل ہانیہ کہاں رہتے تھے؟ قطر میں. وہ بھی ایک عرب کنٹری تھی. اسماعیل ہانیہ کون سی امید تھی؟ قطر میں وہ سیف تھے تو وہ وہاں رہتے تھے. اسی لیے قطر بات کر رہا ہے. بہت سے جو ہے قطریوں پر اور کچھ عرب ممالک پر فلسطینی بھروسہ کرتے ہیں, سب پر نہیں, کیونکہ زیادہ تر خاموش ہیں, جن کی خاموشی پر کئی بار سوال اٹھے کہ اگر وہ مضبوطی سے بولتے تو شاید کچھ ہو سکتا. ہاں, ایران مضبوطی سے بول رہا ہے. ایران کی پراکسیز باقاعدہ جو ہے اپنی نقصان کرواتے ہوئے فلسطین کی طرف سے لڑ رہی ہیں, اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ لوگ ملاقات کر کے کیا صورت نکال پاتے ہیں, ترکی ان سے کیا جاننا چاہتا ہے, کیا کہنا چاہتا ہے, پتہ نہیں. ہاں, ترکی بھی جاتے تھے اسماعیل ہانیہ, بہت بار جاتے تھے اور بھائی بتاتے تھے اردگان کو اپنا. حالانکہ اردگان کو گالیاں پڑتی ہیں, لیکن ہانیہ وہ سب کچھ نہیں سمجھ پا رہے تھے جو یہاں پر گالیاں دینے والے سمجھتے ہیں. شاید ہانیہ نہ ترکی کے بارے میں سمجھ پا رہے تھے نہ قطر کے بارے میں. پھر لوگ کہہ دیں گے یار سائڈ, میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, یونائٹ رہو. خیر, اسمارٹریچ پروپوزز بجٹ کٹس سیلری فریزز ٹو فنڈ جینوسائڈ. آپ کو ہیڈ لائن میں کیا سنایا تھا؟ تباہ ہو رہی اکنامی. یس, کنگالی کی کگار نہیں. تو یہ ہیڈ لائن کیا ہے؟ بیزلیل اسمارٹریچ فائنانس منسٹر اسرائیل کا, اس نے پروپوزل دیا ہے کہ بجٹ میں کٹ کیا جائے. مطلب مان لو کہ عورتوں کے لیے اتنا بجٹ تھا, اسٹوڈنٹس کے لیے یہ بجٹ تھا, ہیلتھ کیئر کے لیے یہ بجٹ تھا, ایجوکیشن کے لیے بجٹ, سارے بجٹ کٹ کرو. جسے 2 لاکھ دیتے تھے 1 لاکھ دو, اور سیلری فریز کر دو لوگوں کی. سیلری کٹ الگ ہے, فریز الگ ہے, تاکہ فنڈ کیا جا سکے جینوسائڈ کو. یہ تو خیر المایدین لبنانی ویب سائٹ ان کا لفظ ہے, لیکن یہ اسمارٹریچ نے کیا ہے, انہوں نے پروپوزل پیش کیا ہے کہ بھائی ہمیں جنگ لڑنے کی ضرورت ہے, جنگ کے لیے گولہ بارود ساز و سامان چاہیے. بہت سے لوگ کہتے ہیں انہیں تو فنڈ کرنے والے بہت, ارے ایسا نہیں, کوئی فری میں فنڈ کر دیتا ہے. کیا بات ہے یار, مرغے کی لڑائی بھی لوگ اپنا اپنا پیسہ لگاتے ہیں, یہ تو جنگ ہے. خیر, تباہ ہو رہے ہیں, اسی لیے یہ سب سیز کرنے کی بات کر رہے ہیں. اسمارٹریچ نے ایک اور بیان جو مڈل ایسٹ مانیٹر میں ہے, انہوں نے یہ بتایا ہے, اس نے اسرائیلی فائنانس منسٹر نے, کیونکہ یہ بڑا کٹر اگروادی قسم کا آدمی ہے, اس نے کہا ہے کہ وار آن غازہ کاسٹ 68 بلین ٹو ڈیٹ. 7 اکتوبر سے جو جنگ چل رہی ہے اس نے کتنا تباہ کیا ہے پتہ ہے اسرائیل کو؟ اب تک اسرائیل کے غزہ کو تباہ کرنے میں $68 بلین تباہ ہو چکے ہیں. میں نے کہا تھا جنگ کسی کے لیے بھی اچھی نہیں ہوتی. وار آن غزہ اب تک اسرائیل کو $68 بلین کی پڑ چکی ہے. یہ کہاں سے آئے گا؟ کسی زمین سے گڑا ہوا خزانہ تو نکلے گا نہیں, جائے گا عوام سے. وہی سیلری فریز ہوگی, بجٹ کٹ ہوگا, پھر مہنگائی بڑھے گی. امریکہ نے بھلے ابھی تک غزہ میں 40,000-41,000 شہید کرنے والے لوگوں کو کوئی مقدمہ, کوئی چارج نہ کیا ہو. الزام امریکہ نے جو لگائے ہیں, چارج جو کیا ہے وہ حماس کے لیڈرز کو کیا ہے آپریشن الاقصی فلڈ کے لیے. اس میں ہانیہ کا بھی نام ہے جو اب اس دنیا میں نہیں ہے, یحییٰ سنوار جو اس وقت پولیٹیکل چیف ہیں ان کا نام ہے, اور ان کے علاوہ اس میں ماروان عیسیٰ ہیں اور خالد مشعل ہیں, اور حماس کے جو ہے محمد دعیف ہیں, علی براکہ ہیں. ان سب پر چارجز لگائے گئے ہیں کہ یہ سب نے ایک جنگ چھیڑوائی, 7 اکتوبر کو حملہ کیا, قتل و غارت مچایا, اور بہت بری طریقے سے بروٹلی میسیکر کیا. خیر, اور لوگوں کو اغوا کیا. چلیے چلتے چلتے ایک خبر. لوگ کہتے ہیں بائیکاٹ سے کیا ہوتا ہے. کوک اینڈ پیپسی بائیکاٹ اوور غزہ بوسٹ مسلم کنٹریز لوکل ورژنز. کوک اور پیپسی کا چوطرفہ جب ورودھ ہوا تو خاص طور سے اس کا اثر مڈل ایسٹ میں دیکھنے کو ملا. وہاں پر لوگوں نے, وہاں کے جو لوگ تھے پیسے والے, انہوں نے اپنے لوکل پروڈکٹس کو پروموٹ کیا, اور وہاں کی عوام نے اس طریقے سے دوری بنا لی کوک سے, پیپسی سے, کہ بس گھاٹا ہوتا چلا گیا. بہت سی جگہ تو بند ہونے کی کگار ہے ملک میں,
और लोकल प्रोडक्ट्स बूम करने लगे। नॉट इवन इजिप्ट का तो एक प्रोडक्ट है सॉफ्ट ड्रिंक का, वो एक्सपोर्ट भी हो रहा है दबा के पूरे मिडिल ईस्ट में। कोक और पेप्सी की सत्या पिट चुकी है। यहाँ मैंने आर्टिकल पढ़ा तो मैं छोटा सा बता देता हूँ। इजिप्ट ने जो है अपना लोकल ब्रांड V7 ज़बरदस्त तरीके से एक्सपोर्ट शुरू कर दिया है पूरे मिडिल ईस्ट में, इवन बांग्लादेश में, पाकिस्तान में। अपने अपनी मिडिल ईस्ट से बाहर निकल जाएं जो मुस्लिम ममालिक हैं, वहाँ अपने प्रोडक्ट चल रहे हैं। बहुत से और अरब कंट्रीज़ अपने लोकल प्रोडक्ट चला रहे हैं। वो प्रोडक्ट्स जो इज़राइल से लिंक्ड हैं या इज़राइल के लोगों का या ज्यूज़ का उसमें पैसा लगा है, जिसके मालिक ज्यूज़ हैं, उन सब का ज़बरदस्त तरीके से बॉयकॉट हो रहा है ना। कौन कहता है छेद नहीं हो सकता। तो भैया आज के लिए बस इतनी ही खबर। उम्मीद करते हैं पसंद आई होगी। जिन्हें नहीं भी पसंद आई उन्हें भी मेरा सलाम। लेकिन मेरे मकसद को समझिएगा। आप लोग तो सीधा तनकीद करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरे मकसद को समझ जाएंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा। शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।